للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقتها كاذبة خافضة رافعة صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی 56 نمبر سورہ 56 نمبر سورہ مبارکہ واقعہ۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں اس سورہ مبارکہ کی اجمالی سی ایک تفسیر اور بعض الفاظ کی تشریح کے ضمن میں بعض مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں کہ جس سارے سلسلے کے لیے ہم 100% محتاج ہیں پروردگار عالم کی جانب سے توفیقات اور اس کی جانب سے مدد کے، کہ انشاءاللہ اگر پروردگار کی مدد شامل حال رہی تو مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ 96 آیت 96 آیات ہیں، البتہ چونکہ اکثر آیات مختصر ہیں لہذا انشاءاللہ امید قوی یہی ہے کہ ہم مراحل کو تیزی سے طے کرتے ہوئے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس سال سورہ مبارکہ واقعہ مکمل ہو جائے۔ سورہ مبارکہ واقعہ، اس سے پہلے کہ میں سورہ کے حوالے سے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسا کہ گزشتہ سالوں میں بھی میں نے سورہ سے پہلے اس کے خواص، اس کے بعض آثار، اس کے حوالے سے بعض برکات انشاءاللہ اس حوالے سے مطالب کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ابتدائی طور پر سورہ مبارکہ واقعہ قرآن کریم میں قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسا بھی سورہ مبارکہ روم میں نے عرض کیا تھا، الساعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور جو قیامت کی کچھ خاص ایٹریبیوٹس پر، اس کی کچھ خاص کریکٹرسٹکس، اس کی کچھ خاص صفات کے اوپر ناظر ہے۔ قرآن کریم میں قیامت کے جتنے بھی اسامی، جتنے بھی نام ذکر ہوئے ہیں، وہ اس کی بعض صفات، اس کی بعض کنڈیشنز کو بیان کرتے ہوئے، مثلا القارعہ جب کہا گیا تو ایک خاص کیفیت ہے جس کو ذہن مطلب مخاطب کو بیان کرنے کے لیے کہ قارعہ کیا چیز ہے۔ اب انشاءاللہ کبھی سورہ قارعہ کی بحث رہی تو وہاں تفصیل سرچ کروں گا۔ ایک خوفناک کھڑکھڑانے والی آواز۔ اسی طرح سے اگر قرآن میں کہیں پر قیامت کے لیے لفظ استعمال کیا گیا حاقہ، تو اس سے خاص مطلب مراد ہے کہ جو اپنی جگہ ایک تفصیل چاہتا ہے کہ اس کو بیان کیا جائے کہ یہ نام قیامت کا کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کیا۔ تو قیامت کی مختلف صفات، قیامت کے مختلف کریکٹرسٹکس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عناوین، مختلف ناموں سے بیان کیا ہے،
اور اب ہمارے اور آپ کے لیے ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس نام کے ذریعے سے ہی قیامت کی صفات کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اس اعتبار سے پروردگار عالم کی اپنی ذات اور قیامت کے برپا ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو کامن رکھا ہے۔ ذات گرامی پروردگار عالم، ذات الہ اقدس، اس کو سمجھنا اصلاً مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ بحث کبھی بھی درپیش نہیں ہو سکتی۔ ہم سے جو مانگا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی صفات کے اعتبار سے اس کی تاحد امکان معرفت۔ کم ترین ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کم ترین ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنی عقل کے ذریعے سے خدا کے وجود، اس کے اثبات کے اوپر ہمارے پاس دلیل موجود ہونی چاہیے۔ عقلی دلیل، یعنی میرے لیے عقلاً ثابت ہو، مجھ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ ہاں بھئی خدا ہے یا نہیں، تو میں اس کو کم از کم کوئی دلیل دے سکوں۔ یہ کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے عقیدے کے حوالے سے۔ تمام اصول دین میں، تمام عقائد میں جو کم ترین ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی آپ اور میں اپنے آپ کو کب مسلمان کہہ سکتے ہیں، موحد کہہ سکتے ہیں؟ اس وقت کہہ سکتے ہیں جب ہر عقیدے کے متعلق کم از کم کوئی ایک بہت ہی مختصر سی صحیح لیکن عقلی دلیل ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی کافر، کوئی بے دین ہم سے آ کر یہ پوچھے کہ بھئی خدا ہے یا نہیں، مطلب وہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ کوئی خدا ہے، تو اب اس کے مقابلے پر آپ کوئی دلیل دے سکیں۔ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے معمولاً وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور واقعاً اس کے اندر نکات بھی موجود ہیں، لیکن تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی سیرہ میں، اور اس کو شیعہ سنی تقریباً تمام منابع نے بیان کیا کہ آپ کسی جگہ گئے جہاں پر کوئی بوڑھی خاتون چرخہ چلا رہی ہے، روئی سے دھاگا بنانے والی مشین، اس کو چلا رہی ہے، اور حضرت نے ایک مرتبہ اس سے سلام کر کے پوچھا کہ مادر گرامی، آپ کے پاس خدا کے وجود کی، خدا کے ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ تو اب روایات کہتی ہیں کہ اس خاتون نے چرخے پہ سے اپنے ہاتھ کو ہٹا کر روک دیا، جیسے ہاتھ ہٹایا چرخہ رک گیا، اور اس نے اپنا چہرہ حضرت کی طرف کر کے مسکرا کر کہا، یا رسول اللہ، یہ ایک چھوٹی سی مشین، یہ ایک چھوٹی سی دستگاہ، یہ جب چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی تو یہ اتنی بڑی کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ ادنا ترین دلیل عقلی۔ اب یہاں پر پیغمبر نے جب فرمایا علیکم بدین العجائز، تو یہاں پر یعنی تمہیں بڑھیاؤں کے دین پر ہونا چاہیے۔ اب اس سے مراد یقیناً بڑھیاؤں کے دین سے وہ والا دین نہیں ہے جو ہمارے ہاں اتفاقاً رائج ہے۔ ہمارے ہاں بھی بوڑھی خواتین کا دین رائج ہے، جس کو ہمارے ہاں عام طور پہ شریعت النساء کہتے ہیں، یعنی جو بوڑھی خاتون گھر کی اس نے کہہ دیا وہ شریعت بن جاتا ہے۔ اب میں حالانکہ اس کو کئی جگہ تذکر دے چکا ہوں، بار بار دیتا رہوں گا، حالانکہ بعض لوگوں کو برا بھی لگ جاتا ہے، لیکن بالآخر ہمارا کام یہ ہے۔ مثلا فاتحہ جو ہے وہ اگر آپ قبرستان دفنا کر آئے ہیں تو وہ گھر کے باہر کھڑے ہو کے فاتحہ دے رہے ہیں، بھئی گھر کے اندر کیوں نہیں دے سکتے؟ مطلب کوئی سنت ہے آپ کے پاس، کوئی مستحب چیز آپ کے پاس ہے، تو آپ ہمیں بھی لا کر دکھاتے ہیں کہ بھئی پیغمبر نے فرمایا کہ جب کسی کو دفن کر کے آؤ تو اس کے بعد گھر میں فاتحہ مت دو مثلا۔ یا مثلا اکثر وہ ہوتا ہے کہ 40واں اس دن کرو، اس دن مت کرو، سویم اس دن کرو، اس دن مت کرو، سویم جو ہے وہ مغرب سے پہلے ہونا چاہیے، 40واں جو ہے فلاں کے بعد ہونا چاہیے۔ کون سی روایت ہے بھائی یہاں؟ اچھا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور معمولاً یہ شادی بیاہ موت ان چیزوں میں زیادہ ظہور کرتی ہیں اس طرح کے مسائل۔ ان میں سے کسی بھی چیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ان کو شریعت سمجھ کر، یعنی حکم کے طور پر سمجھتے ہوئے، عقیدہ سمجھتے ہوئے، حکم شرعی سمجھتے ہوئے عمل کر رہا ہے تو بدعت کو انجام دے رہا ہے جو اپنے اندر ایک شرک ہے۔ اب مثلا میں اپنے والد کی یا والدہ مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس بھی کرا رہا ہوں اور ساتھ میں اس کے بدعات بھی انجام دے رہا ہوں، تو مجھے خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں ایصال کیا کر رہا ہوں،
کون سا ثواب ہے جو یہاں پہ جا رہا ہے؟ بدعت کا تو الٹا نقصان ہے. یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کا حساب ہمارے بزرگوں کے لیے نہیں لکھتا، ورنہ بعض اوقات تو ہم اگر جو کام کرتے ہیں بزرگوں کے ہمارے ہاں جو پہنچنے لگے تو وہ کہیں گے بھائی بہتر ہے کہ تم نہ ہی کرو تو اچھا ہے. عزیزان من، ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں ہر جگہ دیکھیے، جس چیز کی بھی اگر آپ کے پاس کوئی روایت نہیں ہے، اگر آپ نے کسی عالم دین سے نہیں سنا ہوا، اگر آپ کے پاس کہیں کسی کتاب اوتھینٹک کتاب میں آپ نے نہیں پڑھا ہوا، خود آپ کو اپنے اندر سے پتا ہوگا کہ میں نے کبھی سنا کسی عالم دین سے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا، نہیں پڑھا تو بہتر ہے کہ ترک کر دیں. نہیں ہے دلیل تو کم از کم بھی اگر انجام دے رہے ہیں تو یہ سوچ کے مت دیں کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں. جتنے بھی موارد ہیں دیکھیں، واجبات بہت کم ہیں اور تقریباً ہمیں معلوم ہے. واجبات کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ مستحبات میں سے، مستحبات میں بھی ہمارے پاس دلیل ہونا ضروری. لہذا دین کے جتنے بھی عقائد اور اصول کے مراحل ہیں ان سب کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونا ضروری. اب پروردگار عالم کیا چاہتا ہے؟ کم ترین دلیل ہو ہمارے پاس خدا کے وجود پر، اس کے اس بات کے اوپر کم ترین دلیل آپ ثابت بتا سکیں کم از کم کسی کو کہ خدا ہے یا نہیں. عقلی دلیل ہونی چاہیے. آپ مزید اس کو ڈیفینڈ کر سکیں یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے. یعنی آپ کو سامنے کوئی ایسا شخص آ جائے جو آپ کو کسی اور پیچیدگی میں ڈال دے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن کم از کم اپنے قلب کے اطمینان کی حد تک آپ کے پاس دلیل عقلی موجود ہونی چاہیے. خدا ایک کیوں ہے؟ خدا اگر بہت بڑا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ سنائی کیوں نہیں دیتا؟ وغیرہ وغیرہ. یہ جتنے بھی سوالات ہیں ان سب کے جو دلائل عقلی ہیں، عقلی دلیل آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. اگر آپ نے کسی چیز پر عقیدہ رکھا ہوا ہے لیکن آپ کے اپنے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو پہلے مرحلے میں وہ عقیدہ نہیں ہے. اب اس کے نقصانات ہیں. جب ہم عقیدے کو بغیر دلیل کے، بغیر سمجھے ایکوائر کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کی کوئی تاثیر ہمارے وجود کے اندر پیدا نہیں ہوتی. یعنی عقیدے کا پہلا مرحلہ کیا ہے کہ وہ عقیدہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوا ہونا چاہیے. لہذا بحث ہے، یہ میں کئی جگہ دہرا چکا ہوں لیکن بعض چیزوں کے تذکر کو مفید سمجھتا ہوں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو سب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے اور جو ہم سے سوال کیے جائیں گے وہ ملٹیپل چوائس کویسچن نہیں ہے کہ آپ نے کسی پر چیز پہ ٹک لگا دیا اور اس کے بعد معاملہ اوکے ہو گیا. مثلا فرشتے نے پیپر تو آؤٹ ہوا ہوا ہے، مثلا جب آپ جائیں گے قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا بھائی من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب ہم نے اپنے طور پر یہ کنسیڈر کیا ہوا ہے چونکہ میں ساری زندگی رب کے نام پر اللہ اللہ کرتا رہا ہوں تو میں جا کے کہہ دوں گا اللہ اللہ ربی، کام ختم، جنت اوکے. وہ بھی اتنا آسان ہوتا تو اہل بیت اطہار اپنا خدا کو یہ امتحان لینے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ یعنی مگر فرشتہ جو آ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ آپ مسلمان. مثلا استاد شہید سبت جعفر کی ایک شوخی، ان کا ایک چونکہ بہت شوخ طب تھے اور واقعاً ان کی شخصیت کی جذابیت خدا ان کے درجات کو بلند کرے. وہ شوخی میں بہت ساری باتیں ایسی کر جاتے تھے جو بڑی مفید فائدہ بھی ہوتی ہیں. لیکن کہیں مذاق میں مرتبہ کہہ رہے تھے، کسی نے کہا استاد قبر میں سوال ہوگا، جواب ہوگا. تو واقعاً یعنی شہید کو اپنی شہادت کے اوپر اتنا یقین تھا، اپنی یعنی شہادت سے کئی عرصے پہلے اس قدر یقین متیقن تھا وہ، یعنی واقعاً مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھار. تو بڑے اطمینان سے استاد نے کہا کہ جب مجھ سے آ کر پوچھے گا کہ من ربک، من امامک، من نبیک وغیرہ، تو کیا میں اس سے پوچھوں گا وہ جو گولی مارنے آیا تھا اسے پتا تھا، تجھے نہیں پتا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. یعنی استاد بارہ خدا ان واقعاً ان کے درجات اور واقعاً اس جیسا ایمان رکھنے والا شخص، اخلاق رکھنے والا شخص، شہادت کا عاشق، اس کو زیبا تھا کہ وہ اس طرح کا جملہ کا. لہذا جانے من، لیکن جب ہم سے اگر پوچھے گا تو ہم نہیں کہہ سکتا. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہم جائیں گے کس حال میں، آیا ایمان کے ساتھ جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے. یہ ہم لوگوں کے لیے سوال ہے. مجھ جیسے گناہگار، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، لیکن مجھ جیسے گناہگاروں کے لیے واقعاً میرے لیے سوال ہے کہ ہم کس حالت میں اتریں گے قبر میں، ہمارے اپنی کنڈیشن کیا ہوگی. اب جب فرشتہ ہم سے پوچھے گا تو اس کا سوال وہاں پر صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے منہ سے بس ایک دفعہ اللہ نکل جائے اور کام ختم. نہیں، اگر آپ نے اللہ کا اسم لے بھی لیا تب بھی وہ کنفرم تو کرنا چاہے گا نا کہ آپ اللہ کس کو کہتے رہیں.
صرف نام کی حد تک تو ایمان نہیں ہے نا. یہ اللہ نام کی جو اینٹیٹی ہے، یہ جو ذات ہے، اس کو آپ کتنا جانتے ہیں؟ من اللہ سے مراد کون ہے؟ تو وہ آپ سے سوال پوچھے گا. اس لیے میں یہ مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ منکر و نکیر 2 مرتبہ آتے ہیں، ایک مرتبہ قبر میں اور ایک مرتبہ زندگی میں ہمارے اپنے ہی بچوں کی شکل میں، کہ جب ہم اپنے بچوں کو اپنے عقیدے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ وہ کہو اللہ اللہ، پورا زور لگاتے ہیں، وہ بیچارہ اپنی توتلی زبان سے بالآخر اللہ کہہ دیتا ہے، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج ہمارے بچے نے اللہ کہہ دیا، اور خوش ہونا بھی چاہیے. یہاں پر یہ بحث نہیں ہے، واقعاً خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے بیٹے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک کو اپنی زبان پر جاری کیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. لہذا یہ اپنی جگہ واقعاً مقام ہے خوشی کا، ہمارے لیے باعث فرحت ہونا چاہیے. مگر اب اس کے بعد جب آپ سے پوچھے گا یہ اللہ کون ہے، یہاں سے پرابلم شروع ہو جاتا. اب آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی اللہ کون ہے، تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی اس نے سب کو پیدا کیا. تو پوچھتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کہتے ہیں اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. تو کہ بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سب کو پیدا کرنے والا ہے تو اس کو پیدا کرنے والا کوئی کیوں نہیں ہے؟ تو اب آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے اس کا. اچھا کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے. ہر جگہ تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ کیسا ہے؟ بہت بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟ اس سے بڑا، ہاں اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا. تو اتنا بڑا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اب یہ سوال جب بچہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو یوں کنسیڈر لکھ لیں. میں تو کہتا ہوں ہمیشہ آپ کے بچے جب آپ سے آپ کے عقیدے کے متعلق سوال کریں، وہ سوالات لکھ لیں. یہ ایگزیکٹ پیپر ہے جو قبر میں پیش آنے والا ہے. اور اگر مجھے ان سوالوں کے جواب، دیکھیں 2 کنڈیشنز ہیں، یا آتے ہیں یا نہیں آتے. نہیں آتے تو بھائی ایک دفعہ گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ اب تک ہم مسلمان کیسے مسلمان رہے ہیں. اگر آتے ہیں اور صحیح آتے ہیں تب بھی 2 کنڈیشن ہیں. یا ہمیں ویسے آتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مطمئن کر دیں، ان کو بتا دیں کہ ہاں بھائی اللہ بڑا ہے تو کس سینس میں بڑا ہے، دکھائی کیوں نہیں دیتا، سنائی کیوں نہیں دیتا. کبھی بھی اپنے بچوں کو غلط جواب مت دیں. اگر آپ کو جواب نہیں آتا، خدا کے لیے اپنے بچوں کو عقیدے سے متعلق غلط جواب مت دیں. کیونکہ بچہ اپنے والدین کو آئیڈیالائز کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مجھے بتا رہے ہیں وہ صحیح بتا رہے ہیں، اور پھر وہ اس کی عقیدے کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم اپنے بچوں کو غلط عقیدہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو پھر وہ کبھی بھی صحیح مسلمان نہیں بن سکتے. صحیح جواب دیں. اگر آپ کو نہیں آتا خدا نخواستہ تو یہ آپ کے اپنے لیے بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس مرحلے میں ڈالا کہ آپ متوجہ ہو جائیں کہ کم از کم اپنے مرنے سے پہلے، قبر کی منزل سے پہلے ایک مرتبہ اپنے عقائد کو ریوائز کر کے اس کے جتنے مسائل ہیں اس کو حل کر لیں. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جی آتا تو ہے جواب لیکن بہت مشکل جواب ہے. ابھی آپ کی اپنی کنسیڈریشن ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، جواب دے دیں. 2 باتیں ہیں، اگر واقعی مشکل ہے اور بچے کو سمجھ میں نہیں آیا تب بھی ہم یہ کنسیڈریشن کم رکھ لیتے ہیں کہ آپ نے جواب دیا اور بچے کو سمجھ میں آیا. اتفاق تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہیں بھی آیا تب بھی یاد رکھیے گا کہ بچے کے جو سائیکولوجیکل اسٹرکچر ہوتا ہے وہ آپ کے دیے ہوئے صحیح جواب کو اگر نہ سمجھ پایا تب بھی وہ ذہنی طور پر اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ میرے سوال کا کوئی جواب ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور یہ اس سے بہتر ہوتا ہے. یہ کیوریوسٹی پیدا کر دے گا بچے میں کہ ایک چیز ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی اینڈ آئی ہیو ٹو لرن، مجھے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کیوریوسٹی پیدا کرے گا. لیکن غلط بات اس کو پہنچانا اس کی شخصیت کو، اس کے عقیدے کو تباہ کر دے گا. تو جب ہم اپنے بچے کے سوال کے جواب نہیں دے پاتے تو ہم آخر میں اللہ تعالیٰ کو آسمان پر بھیج دیتے ہیں، اور وہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر جاتا ہے تو پھر وہ نیچے نہیں آ پاتا، وہ اوپر رہ جاتا ہے، ہم نیچے رہ جاتے ہیں. اور یہ گیپ بندے اور خدا کا ہمیشہ چلتا رہتا ہے، جبکہ خدا کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک.
کیسے نزدیک ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ بس پروردگار اپنے بندوں کی نسبت کیا چاہتا ہے کہ اگر وہ اس کی ذات کو اس طریقے سے درک نہ بھی کر پائیں، کم از کم اس کے ایٹریبیوٹس، اس کے جو صفات ہیں اس کے ذریعے سے اسے درک کریں۔ اب اس میں ابتدا کیا ہے؟ وجود باری تعالیٰ، ہمارے پاس خدا کے وجود کی دلیل ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس کے حوالے سے اب جتنا آپ کو اللہ کے ایٹریبیوٹس سمجھ میں آتے جائیں گے اور آپ واقعاً پریکٹیکل میدان میں اس کو اپنے لیے اپلائی کرتے چلے جائیں گے تو وہ آپ کے بیہیویئر کا حصہ ایسا بنتا چلا جائے گا کہ جو بعد میں آپ کی پرسنالٹی کا ایک جزو لا ینفک، یعنی ایسا حصہ بن جائے گا کہ جو آپ کو مومن بناتا ہے۔ یعنی مومن بننا کوئی ایک الگ سے جدا گانا کوئی چیز نہیں ہے، یعنی مومن ہونے کے لیے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ آسمان سے کوئی نور آپ کے اوپر آئے گا، میرے دل میں آئے گا اور میں روشن ہو جاؤں گا اور مجھے ہر چیز سمجھ میں آنے لگے گی۔ نو، اٹس ناٹ لائک دس۔ مومن بننا ایک پریکٹس ہے، ایک سمپل سائیکولوجیکل پروسیس ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم اپنی زندگی میں اور بہت ساری چیزوں کے متعلق ایک بیہیویئر کریٹ کرتے ہیں اور پھر اسی بیہیویئر کی بیسس کے اوپر اور ایکسپیریمنٹس کی بیسس کے اوپر ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے۔ ایمان پرسنالٹی ہے۔ آپ کی پرسنالٹی اگر مومن ہے تو آپ مومن ہیں۔ اب یہ پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہوگی؟ آپ کے بیہیویئر کے ذریعے سے۔ بیہیویئر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ ایکسپیرینسز کے ذریعے سے۔ 100% سائیکولوجیکل پروسیس ہے، سمپل پروسیس۔ مثلا آپ کو اگر میں کہوں کہ بھائی یہ بجلی کا جو ساکٹ ہے اس کے اندر انگلی دے دیں، آپ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ زندگی میں کبھی آپ کو اگر کرنٹ لگا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ کرنٹ کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات آپ کو شاید اتنا جھٹکا نہ بھی لگا ہو یا آپ نے خود کبھی ایکسپیرینس نہ بھی کیا ہو، لیکن کسی کے بارے میں سنا یا دیکھا ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ سنا اور دیکھا بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ یہ عبرت کہلاتی ہے، وہ ایکسپیرینس کہلاتا ہے، یہ عبرت کہلاتی ہے۔ اگر ایک آدمی کو جھٹکا لگ چکا ہے تو اب آپ جا کر دوبارہ وہاں پہ ہاتھ نہیں دیں گے۔ اس کو لگنے اور آپ کو دیکھنے کے بعد برابر کا ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی خدا کے حوالے سے ہے۔ اگر ہم دوسروں کی زندگیوں سے عبرت لینے لگیں تو خدا ہمیں بہت ساری جگہوں پہ آزمانے کی ضرورت اس کو بھی نہیں ہے۔ وہ آزماتا کیوں ہے ہمیں؟ آزماتا اس لیے کہ ہم بغیر ایکسپیرینس کی چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، درک نہیں کرتے۔ لہذا خدا ہمارے ایمان کے مرحلے میں جو ہمیں آزمائش میں ڈالے گا اس کا مقصد کیا ہے؟ تھرو ایکسپیریمنٹ ہم پروردگار کے وجود اور اس کے ایٹریبیوٹس کو سمجھیں۔ لہذا اب میں کہتا ہوں کہ خدا میرا رازق ہے تو خدا مجھے آزمائے گا، اور ثانیاً میں بھی ایکسپیرینس کے تھرو یہ سمجھوں گا کہ مجھے خدا کے سوا دینے والا کوئی نہیں۔ اب یہ بات ایکسپیریمنٹ کے تھرو جتنی آپ کے اندر مضبوطی پیدا کرے گی، وداؤٹ ایکسپیریمنٹ شاید اتنی نہ کر سکے۔ لہذا تمام کا تمام ایمان جتنا بھی ہے وہ پریکٹیکل فارم میں ہے، وہ تھیوریٹیکل فارم میں نہیں ہے۔ اب جس طرح سے پروردگار کی ذات میں اور قیامت میں یہ دو عقیدوں کو تھوڑا سا مماثلت دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ تک ایک بات پہنچا سکوں کہ یاد رکھیے گا، ہمارے بچوں کے حساب سے بھی جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی تربیت ایسی ہو کہ وہ مسلمان بڑے ہوں۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نفس میں امارگی کی، بغاوت کی کیفیت نہ ہو تو ہمیں اپنے بچوں کو ان کے بلوغت سے پہلے تربیت بھی کرنا ہے اور ان کو درست عقیدہ بھی دینا ہے۔ تو ہمارا جو ٹائم پیریڈ بنیادی طور پہ بچوں کی ٹریننگ اور ان کے عقائد کا ہے وہ ان کی بلوغت سے پہلے کا ہے۔ اب اس مرحلے کے اندر جب ہم اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ کون سے عقیدے ہیں کہ جن کو سمجھانا ٹیکنیکلی مشکل ہوتا ہے؟ تو ایک توحید کا عقیدہ ہے اور دوسرا قیامت کا عقیدہ۔ یہ دو عقیدے بچوں کو سمجھانا نسبتاً مشکل ہے۔ توحید کے ساتھ عدل کا تعلق ہے، اگر آپ نے توحید سمجھا دی اپنے بچے کو تو عدل بھی آپ سمجھا سکیں گے۔ درمیان میں جو امامت، نبوت اور امامت ہے، نبوت اور امامت ٹیکنیکلی اتنے مشکل نہیں ہیں، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی مثال، کوئی نہ کوئی اگزامپل، کوئی نہ کوئی چیز اس کو حس کرنا اور اس کو سمجھنا آپ کے لیے بھی آسان ہے، بچے کے لیے بھی آسان ہے۔
کسی بھی چھوٹی سی بھی ایکٹیویٹی میں، مثلا آپ کا بچہ اگر پوچھے کہ بھائی نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے، تو آپ کسی بھی چھوٹی سی ایکٹیویٹی میں بتا سکتے ہیں. امام کی ضرورت ہے، کسی بھی گیم میں آپ کہہ سکتے ہیں بھائی دیکھو گیم میں کیپٹن چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جی چاہیے. کس لیے چاہیے؟ تاکہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ منظم ہو سکے. امامت کے اوپر بچوں کو سمجھانے کے لیے مختصر ترین دلیل. اسی طرح سے نبوت کے حوالے سے بھی آپ دلیلیں اپنے گھر کے اندر سے نکال سکتے ہیں. لیکن جب خدا کے بارے میں بات آتی ہے، اس کے وجود کے حوالے سے بات آتی ہے، تو مسائل تھوڑے سنگین ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر مثالیں اس طریقے سے لانا آسان نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی یہی کنڈیشن عقیدہ معاد اور قیامت سے متعلق ہے. میں کسی کے عقیدے کے اوپر تنقید کرنا یا اس کے حوالے سے بات کرنے کی کوئی نہ اوقات رکھتا ہوں، نہ جسارت کر رہا ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں 100%. مجھ جیسے گناہ گار لوگ، ہم نے اپنی زندگی میں، میرے جیسے لوگوں نے قیامت کو سب سے کم ترین حیثیت دی ہوئی ہوتی ہے. اور بعض شاعر حضرات نے ہمارے پاس چیزوں کو پریزنٹ ایسے کر دیا ہے کہ اس کے بعد تو قیامت ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے، مثلا معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ خواتین کے لیے ایسا لگتا ہے کہ میکے جانا ہے، اور مردوں کے لیے بھی، اب میکے کا لفظ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مثلا اب آپ اپنے لیے خود ہی طے کر لیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، جہاں پہ آپ کو جا کے مزہ آئے. میں کچھ کہہ دوں گا تو ہو سکتا ہے خاران ناراض ہو جائے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کسی رشتہ دار کے گھر جا رہے ہیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. قیامت کیا مسئلہ ہے، ہر چیز سالوڈ ہے. تو یہ پرابلم ہے. آغا جان اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن نے قیامت سے متعلق جتنی سنگین گفتگو پیش کی ہے، کسی اور مورد کے متعلق اتنی سنگین گفتگو نہیں پیش کی. اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ قیامت کی ہولناکی، قیامت کے حوالے سے ہمارے اندر خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ایک ہوشیاری کی کیفیت ایجاد رہے. اور قیامت میں بھی اپنے عذاب سے متعلق خدا نے بہت زیادہ ڈرایا ہے، واقعاً ڈرایا. یہ جو ڈر ہے قیامت کے حوالے سے، اس کے بارے میں پہلے یہاں پر ایک جو مسکنسیپشن ایجاد ہوتا ہے اس کو بات کر لوں، پھر آگے بڑھوں گا. قیامت اور عذاب الہی کا خوف ہرگز بھی ذات پروردگار سے متعلق خوف نہیں ہے. میک اٹ کلیئر کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ کے عذاب کا خوف، قیامت کے عذاب کا خوف، تو لوگ کہتے ہیں بھئی خدا سے کیوں ڈرا رہے ہو؟ یہ خدا سے ڈرانا نہیں ہے. اس کو مسکنسیپشن کو ذہن سے باہر نکالیں. یہ خدا سے ڈرانا نہیں ہے، یہ اس مہربان ذات کی ناراضگی سے ڈرانا ہے. اس کا مطلب یہاں نہیں ہے کہ ہم خدا کو کسی خوفناک شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں. عذاب الہی کا تصور خدا کی ذات سے متعلق کسی خوف کو بیان نہیں کرتا، بلکہ ایک ایسی مہربان ذات، ایک ایسی رحیم ذات، ایک ایسی کریم ذات، ایک ایسی رؤوف ذات، جتنے ایٹریبیوٹس، ایسی ودود ذات، اتنی محبت کرنے والی ذات، اس ذات کی ناراضگی، وہ جو تمام نعمتوں کا دینے والا ہے، جو تمام محبت کرنے والوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو ادوج الازودین ہے، جو غیاث المستغیثین ہے، وہ پروردگار، اس کی ناراضگی. بنیادی طور پہ جو کانسیپٹ ہے عذاب کا وہ کیا ہے؟ یعنی آپ کسی شخص سے بے انتہا محبت کرتے ہوں تو وہ شخصیت آپ کے لیے ڈراؤنی نہیں ہوتی، اس کی ناراضگی آپ کے لیے خوفناک ہوتی ہے. بنیادی طور پر خدا کے عذاب کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ مومن کے لیے، ایک عام انسان کے لیے. وہ جو پھر عذاب کی باقی کنڈیشنز ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا سے دشمنی کرنے پر آ جائیں. یعنی کیا؟ کوئی خدا کی تمام تر اتھارٹی کے باوجود خدا سے دشمنی کرنے لگے، جو خدا کے مقابل پر آنے لگے، جو خدا کے ساتھ جنگ کرنے کے مرحلے میں آ جائے، ایسا آدمی پھر اس کے لیے عذاب کی جو کیفیات ہیں وہ اپنی جگہ. لیکن یہ جو عذاب الہی سے خوف ہے، اس کو یاد رکھیے گا، تربیت کے مراحل میں، خود انسان کی اپنی تربیت کے مراحل میں یہ خوف مثبت خوف ہے، یہ ڈیولپ کرنے والا خوف ہے. بنیادی طور پر جب ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں تو اصلاح کا آغاز ہوتا ہے ہمارے اندر سے غلط چیزوں کے نکلنے کا. دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کروں. جب آپ اپنے بچے کو کچھ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، ابتدائی طور پر اے بی سی ڈی پڑھایا آپ نے یا کوئی بھی اینی تھنگ لائک دیٹ، بالکل ابتدائی سی آپ زبان لینگویج جب اس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میرا بچہ صحیح لکھنا سیکھ لے، صحیح بولنا سیکھ لے.
آپ کی کنسنٹریشن کیا ہوتی ہے کہ یہ تھوڑی سی چیز، مثلا یہ جو ابھی اے بی سی ڈی بول رہا ہے، اس اے بی سی ڈی کے اندر بھی یہ غلطی نہ کرے. شروع میں آپ لازمات پہلے دن تو اپنے بچے کو اے بی سی ڈی نہیں یاد کراتے نا. پہلے دن آپ کیا کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں ہاں بھائی اے، پھر بی، پھر سی. پھر آپ اس کی ترتیب، اس کو کہتے ہیں بھائی یہ اے بی سی ہی بولنا، ہمیشہ اسی ترتیب سے بولنا. اے سی بی نہیں بولنا، مثلا بی سی اے نہیں بولنا، ہمیشہ اسی ترتیب سے بولو. پھر آپ اس ترتیب کو مینٹین رکھانا چاہتے ہیں. اب جو آپ اس کو بار بار پریکٹس کرا رہے ہوتے ہیں، بار بار اس سے کروا رہے ہوتے ہیں، ہدف کیا ہوتا ہے کہ یہ غلطیاں کم کرے. اب جتنا ایرر لیس چیز کو سیکھتا چلا جائے گا، اتنا اس کے آگے بڑھنے کے امکانات خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اگر فرض کریں کسی کو اے بی سی ڈی ہی صحیح یاد نہیں ہوئی، آپ کیا کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اس کو انگلش آ جائے؟ ٹھیک ہے، لینگویج تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے. آپ کہیں گے مجھے الف بے نہیں آتی پھر بھی میں اردو بول لیتا ہوں، تو یہاں پر مسئلہ وہ نہیں ہے فعلاً کہ مجھے اگر الف بے پہ تھے. ہمارے ہاں یہ چونکہ یہ بھی پرابلم ہے، اب کیا کریں، مسائل ہیں ہماری سوسائٹی کے. مثلا اگر اکثر ابھی تو جوانوں کا حال تو بہت ہی برا ہو گیا ہے. واقعاً اگر اس وقت جوانوں سے کہہ دو کہ بھئی الف بے پیتے سنا دو، تو وہ پیتے پہ ہی ختم ہو جاتے ہیں، آگے ہی نہیں بڑھ پاتے. ان کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ الف بے پیتے کی جو ہے وہ ترتیب کیا ہے، ٹے کہاں آنا ہے اور سے کہاں آنا ہے. تو حالات تو ہمارے ماحول کے یہ ہو گئے. اب اس بندے سے اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ اردو کا ادیب بن جائے تو نہیں بن سکتا نا. جس کو الف بے پیتے نہیں آتی وہ اردو کا ادیب کہاں سے بنے گا؟ اسی طرح سے اگر کسی کو انگلش کی اے بی سی ڈی نہیں آتی تو وہ انگلش کا ایک اچھا ادیب نہیں بن سکتا. بس آپ کو اور ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے پہلے مرحلے میں؟ اصلاح، غلطیوں کو نکالنا. تربیت دینی میں ہمارے اندر سے گناہ کی غلطی کو نکالنے والی چیز کا نام خوف عذاب الہی ہے. کہ اگر یہ خوف اٹھا دیا جائے تو انسان بالطبع ان غلطیوں کی طرف جاتا ہے کہ جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں اور اس کو تباہ کرنے والی ہیں. اب ہوتا کیا ہے، اگر آپ کا بچہ اس کی صلاحیت اچھی ہو تو وہ بڑی تیزی سے پک کرے گا، چلتا جائے گا، تو آپ کو اس کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کو بھی کسی کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر میری طرح کا کوئی نکما ہو جس کا دماغ کبھی کھیل میں لگا ہو، کبھی کس چیز میں لگا ہو، تو پھر آپ کو کیا کرنی پڑتی ہے؟ اس کے اوپر سختی. یہ جو عذاب کا کانسیپٹ ہے یہ انسان کی عمومی طبیعت کو سامنے رکھ کر ہے. یعنی خدا کو کسی کو ڈرانے کا شوق نہیں ہے، لیکن انسان کی عمومی طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر سارے انسان اپنی تربیتی ماحول میں آگے بڑھے تو ہم میں سے کسی کو بھی عذاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. لیکن انسان چونکہ طبیعتاً ایسا ہے کہ اس کے اوپر سے اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی، اس کے اوپر سے آپ حساب، اس کے اوپر سے آپ پکڑ کی کیفیت کو اٹھا لیں تو وہ لغزش کی طرف جاتا ہے. بالطبع انسان ایسا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. انسان کی فطرت ایسی ہے. پچھلے دنوں کسی امریکہ میں یا کہیں بہرحال کسی ویسٹ کے ملک میں کسی ریسرچر نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، اور اس ایکسپیریمنٹ کے بعد اب اس نے کہا کہ جی میں نے اس ایکسپیریمنٹ کے تھرو یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ میں نے خدا کو ثابت کیا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کسی ڈیوائن اتھارٹی، کسی خدا کا تصور لوگوں کی اخلاقی تربیت اور اجتماعی تربیت کے لیے ضروری ہے، ہونا ضرور چاہیے. انہوں نے کہا میں یہ بحث نہیں کر رہا کہ خدا ہے یا نہیں، لیکن خدا کا تصور انسانوں کی اجتماعی اور انفرادی تربیت کے لیے ضروری ہے. انہوں نے کہا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک جگہ ہم نے کیمرے لگا دیے لیکن انٹیمیشن نہیں دی کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، یعنی کیمرے لگے ہوئے تھے، لکھا ہوا نہیں تھا. دوسری جگہ ہم نے کیمرے ویسے نہیں مطلب کیمرے نہیں لگائے لیکن لکھ کے لگا دیا کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں. کہ جب اس کے بعد ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا تو پتہ لگا جہاں ہم نے کیمرے لگائے ہوئے تھے لیکن لکھا نہیں تھا وہاں چوریاں ہو رہی تھیں، اور جہاں ہم نے لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ کیمرہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے وہاں ہم نے کیمرے نہیں لگائے تھے، لیکن اس انٹیمیشن کی وجہ سے کیا ہوا، کہا وہاں چوریاں نہیں ہوئیں. یہ طبیعت انسانی ہے. اس نے کہا کہ یہ فطرت انسانی ہے. اگر انسان کے اوپر سے کسی ایسی اتھارٹی کی، کسی ایسی چیز کی پابندی آپ اٹھا لیں تو پھر بالطبع انسان کیا ہے، خراب کاری کی طرف جانے والا. طبیعت انسان کے اندر وہ پھر بحث انسان شناسی کی، نفس کی، اور پھر وہ ساری شروع ہو جاتی ہیں کہ جو اس کو ابھی کھولنا یہاں پر مناسب
نہیں ہے. لہذا اب انسان کی تربیت کے لیے ابھی جو اس وقت ہمارا مطمع نظر ہے وہ کیا ہے کہ انسان کی تربیت کے لیے اس کے اندر سے ان ضعف کو نکالنے کے لیے, اس کے اندر سے خرابیوں کو نکالنے کے لیے خوف کی ضرورت ہے. اس کے اندر اصلاح کو پیدا کرنے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کی کانسیپٹ کو رکھنا ضروری ہے. آپ جیسے ہی اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ کو ہٹا دیں گے کرپشن شروع ہو جائے گی. ہمارے ملک کی اگر آپ مثلا آپ پوچھیں گے کہ جی پاکستان کی جو حالت ہے اس وقت سیاسی وغیرہ وغیرہ اقتصادی, اس کا علاج کیا ہے, تو اس کا واحد علاج اس وقت اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی آف ایوری پرسن اینڈ ایوری ڈپارٹمنٹ ہے. میں نے پہلے بھی ایک جگہ پہ یاد رکھیے گا, فرعون, میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, فرعون کیسے کریٹ ہوتے ہیں, تفصیلی بحث تو انشاءاللہ کبھی موضوع آیات کے درمیان میں آیا تو میں اور تفاصیل عرض کروں گا. آج ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, کسی بھی معاشرے میں اگر کوئی بھی شخص, کوئی بھی گروہ, کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی اگر اپنے آپ کو یہ کہہ دے کہ جی میں کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوں, تو یہ اس معاشرے کا فرعون ہے, وداؤٹ اینی کوسچن. دیکھیے بہت سمپل سی بات ہے, خدا واحد ذات ہے جو کہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے کسی کو, واحد خدا کی ذات ہے. اب یہ ایٹریبیوٹ ہے خدا کا, اس ایٹریبیوٹ کے مقابلے پر اگر آ کر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں, تو ایگزیکٹلی وہ کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا خدا ہوں. بھئی فرعون کو بھی پتا ہے کہ میں کچھ بنا نہیں سکتا ہوں, کہ چیز خلق نہیں کر سکتا ہوں, نہ میں ہوائیں چلا سکتا ہوں, نہ میں بارش کر سکتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں, اس کو پتا ہے. پروردگار یعنی کبھی کبھار جب انسان اپنی طاقتوں کا اور اس کا یعنی اس کے اندر غرور پیدا ہو رہا ہوتا ہے, تو شاید کہہ رہا ہوں, مطلب نعوذ باللہ من ذالک کوئی جسارت نہیں ہے, لیکن شاید اس وقت پہ خدا اس پہ مسکرا رہا ہوتا ہوگا. انسان کی اوقات خدا اس کو یاد دلاتا رہتا ہے, ہم سب کو یاد دلاتا ہے, ہم سب کو. ہمارا جو پاؤں سلپ ہو جاتا ہے اور ہم دھڑاک سے گر جاتے ہیں, یہ ہماری اوقات ہے. پیٹ خراب ہو جائے تو ایک ہی دن میں اوقات یاد آ جاتی ہے کہ ہم کیا ہیں. یہ ہماری اوقات ہے. ہم میں سے کوئی ہے جس کو جو یہ کہے جی میرا پیٹ کبھی زندگی میں خراب نہیں ہوا, ایک طرح سا پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگ جائے آپ کو اور ہمیں, ہماری اوقات. یہ جگہ ہوتی ہے آقا جان, بعض اوقات آپ کے ساتھ کبھی یہ حادثات پیش آئیں, کوئی واقعات پیش آئیں, تو تذکر اپنے آپ کے لیے رکھیں. یہ جو پیٹ کا مروڑ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا اور میں اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا ہوں, تو پھر اس وقت سوچا کریں کہ میں واقعاً قابلیت رکھتا ہوں کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہو سکوں, میں خدا کے مقابلے پر کوئی بات کر سکوں, میں اپنے لیے میں کہہ سکوں, میں اپنے اندر کوئی غرور پیدا کروں جو پیٹ کا ایک مروڑ کنٹرول نہیں کر سکتا. امام سے کسی یعنی بادشاہ نے, مطلب جو بنو عباس کا کوئی خلیفہ, اس نے امام سے مکھیاں تنگ کر رہی تھی, تو اس نے بڑے چڑھ کر پوچھا امام سے, کہا اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو خلق کیا ہے؟ امام نے مسکرا کر جواب دیا, کہا اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے تاکہ کچھ جابر اور مغرور اور ظالم حکمرانوں کو ان کی اوقات یاد دلا سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نمرود کو پروردگار نے ایک مچھر کے ذریعے سے مارا. میرے اور آپ کے لیے درس کیا ہے, کتنا اوپر چلے جاؤ گے. یہ مچھر اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رکھے ہوئے. اب جو ہمارے ملک میں بھی فرعون بن رہے ہیں, ہم بس یہ دعا کریں گے پروردگار ان کا مچھر جلدی سے بھیج دے. جتنے بھی ہیں, اب وہ کوئی بھی ہو, اینی اینٹیٹی, کوئی ادارہ, کوئی بھی اگر اپنے آپ کو سمجھے, بہت کلیئر الفاظ میں نے پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں, ہر ایک کے لیے کہہ رہا ہوں, اینی ون, حتیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حتیٰ امام معصوم, کبھی نہیں کہا انہوں نے, گرچہ کہ ان کا وجود, وہ ان کا وجود شریعت کب بنتا ہے جب وما تشاؤون الا ان یشاء کی منزل پر ہوں. خود پیغمبر, قرآن کی آیتیں واضح طور پر کہا کہ ان کو کہو کہ میں ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے سب کچھ کروں, میں خود اکاؤنٹیبل ہوں, میں نے خدا کو جواب دینا ہے. امام سب سے زیادہ معصوم, سب سے زیادہ خدا کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. لہذا یہ کنسیڈر نہیں کریں, ان کے مقامات, ان کے مدارج اپنی جگہ پر ہیں, لیکن یہ مدارج کیوں ہیں؟ کیونکہ دے آر اکاؤنٹیبل.
وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. ہم نے جو ائمہ کے لیے یہ تصور کر لیا کہ چونکہ وہ معصوم ہے تو بس کچھ نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ میں نے عصمت کی بحث میں اس سال کے عشرے میں تفصیلاً مطالب بیان کیے کہ عصمت کا وہ معنی نہیں ہے جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے. وہ آٹومیٹڈ مشینیں نہیں ہیں، بلکہ معصوم ہونا، میں نے عشرے میں بیان کیا تھا کہ معصوم ہونا زیادہ سخت ہے غیر معصوم ہونے سے. ہماری غلطی کی گنجائش موجود ہے، معصوم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اب آپ سوچیں نا، جس سے غلطی کی گنجائش موجود نہ ہو وہ زیادہ سختی میں ہے، یا جس کے پاس 2-3 آپشنز موجود ہیں بلکہ زیادہ آپشنز موجود ہوں وہ آسانی میں. لہذا اکاؤنٹیبلٹی کا نہ ہونا یہ فرعونیت ایجاد کر دیتا ہے. اب پاکستان میں تو ماشاء اللہ جس ادارے کو ہاتھ لگاؤ وہ کہتا ہے بس میں ہی سب کو کا حساب لینے والا ہوں، مجھ سے کوئی حساب نہ لو. مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، مگر ان تمام افراد کو، تمام اداروں کو، تمام جتنے بھی یہ لوگ ہیں، اگر انہوں نے زندگی میں کبھی واقعاً کلمہ پڑھا ہے اور انہوں نے زندگی میں کبھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھا ہے تو ان سب کو میرا پیغام صرف اتنا سا ہے کہ بھائی اگر تم واقعاً مسلمان ہو تو یہ یاد رکھنا، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہ سمجھنا فرعونیت ہے، یعنی خدا کے مقابلے پر کھڑا ہونا. اب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی موقع تو دیا نا، چانس تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دیا، تو تمہیں بھی چانس مل رہا ہے، اس چانس پر خوش مت ہو. کیونکہ پھر جب خدا بساط پلٹنے پر آتا ہے تو یا نمرود کو مچھر سے مارتا ہے یا فرعون کو اس کے پورے لشکر سمیت غارت کر دیتا ہے. تو تم اس چکر میں مت رہو کہ ہم نے بڑی پاور حاصل کر لی ہے، ہم نے لوگوں کو بڑے اپنا کنٹرول میں لیا ہوا ہے، ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے. جب خدا فرعونوں کی بساط پلٹنے پر آتا ہے تو پھر ان کا کوئی اثر. ایک فرعون کو چھوڑا تھا اللہ نے، یعنی اس کو بچایا تھا، سالم رکھا، وہ بھی عبرت کے لیے، اور وہ آج تک عبرت کا نشان باقی. لہذا قیامت کا جو اصل کانسیپٹ ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے اندر اکاؤنٹیبلٹی کو پیدا کرنا ہے. اب یاد رکھیے گا، مثلاً میں نے اس کو پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اگر ہم عقائد کو سمجھنے کی بات، تفہیم عقائد کو اگر آپ چاہتے ہیں سمجھنا، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یعنی کہ اگر آپ کی توحید کلیئر نہیں ہے آپ کو عدل سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے کل بھی بھائی نے پرسوں سوال کیا تھا کہ جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی خدا ظالم ہے جب سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. یہ جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں، ان سوالات کی اصل وجہ کیا ہے؟ توحید کی بحث کلیئر نہیں. آپ توحید کی بحث کلیئر کر لیں گے، آگے کی بحثیں آپ کے لیے آٹومیٹیکلی، فلسفہ خیر و شر، یہ سارے کے سارے مسائل آٹومیٹیکلی حل ہو جائیں گے، پھر پرابلم نہیں رہتی. لیکن وداؤٹ سالونگ توحید آپ خدا کو اگر سمجھنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے صرف سوال ہی سوال ہوں گے، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. جب آپ نے توحید اور عدل بالکل کلیئر کر لیا تو آٹومیٹیکلی نبوت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. پھر آٹومیٹیکلی نبوت کے بعد امامت آپ کو سمجھ میں خود بخود آئے گی، پھر مسئلہ نہیں ہے. اور پھر قیامت تک آپ آٹومیٹیکلی، یہ سب آٹو ہے پھر. لیکن اگر کسی کی توحید ہی کلیئر نہیں ہے تو پھر اس کو نبوت کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور جس کو نبوت ہی سمجھ میں نہ آئے اس کو امامت کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. اب جس کے یہ عقیدے سولو نہیں ہیں اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے قیامت پر ایمان ہے، چونکہ میں نے بچپن میں یاد کر لیا توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، لہذا میں مومن ہوں، مسلمان ہوں اور میرا قیامت پر ایمان ہے، تو یہ دل کو تو آپ خوش کر سکتے ہیں، مومن نہیں ہے. دس از ناٹ عقیدہ. عقیدے کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کے پاس قیامت کی دلیل ہونی چاہیے، عقلی دلیل. قیامت کیوں آئے گی؟ اب آپ کے لیے میں ہوم ورک دے رہا ہوں، آپ لوگ سب گھر میں جائیں، آپس میں بحث کریں، ایک دوسرے سے، بیوی بچوں سے آپس میں روڈ پہ کھڑے ہو کر بحث کریں اور یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ قیامت تو کیا ہوگا؟ کیوں آنی چاہیے قیامت؟ گرچہ مجھے پتا ہے کہ ہوم ورک شاید میں خود بھی نہ کروں، لیکن پھر بھی عذرا ہے وہ زحمت بیان کر دیتا ہوں. یاد رہ جائے تو تھوڑا سا ڈسکس کیجئے گا کہ قیامت کیوں آئے گی. آپ اپنے ذہن میں کیا ہے، اگر گروپ میں ڈال سکتے ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ ڈال دیں گروپ میں، ہم بھی دیکھ لیں گے ایک رات میں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ قیامت کیوں آئے گی. جو بھی آپ کے ذہن میں کہ قیامت کیوں آئے گی، اسی سے پتہ لگے گا کہ ہمارا قیامت کا عقیدہ کیا ہے، ہم قیامت کو سمجھ کیا رہے ہیں، قیامت کے حوالے سے ہمارے اندر موجود کیا ہے. جب تک ہمیں قیامت کا، یہ تفہیم کا مسئلہ ہے. اب جب ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے مسلمان بنے، تو یاد رکھیے گا اسٹارٹ ہوتا ہی قیامت کے عقیدے سے ہے شروع. اگر آپ کا قیامت کا عقیدہ بالکل صحیح ہو اور واقعاً پریکٹیکل فارم میں ہو تو آپ نے پہلے لیول کا جو مومن ہونا ہے وہ کلیئر کر لیں گے.
اگر آپ کو قیامت کا عقیدہ آپ کے وجود سے صحیح معنی میں ظاہر ہو جائے تو آپ آٹومیٹیکلی امامت کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. پھر امامت کے مراحل کو اگر طے کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ نبوت کے لیے تیار ہوں گے. نبوت کے مراحل کو اگر آپ نے اس طریقے سے پریکٹیکلی کراس کر لیا تو پھر آپ عدل الہی کو تحمل کرنے کے مرحلے میں ہوں گے. اور جس نے عدل الہی کی ان مراحل کو تحمل کر لیا، یہ وہ والا عدل والا نہیں، حقیقی مطلب وہ والا جس کو کہنا چاہیے عدل محض کی بات نہیں ہو رہی، عدل کے مسائل سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جو دنیا کے اندر خدا کے عدل کا طریقہ کار اور اس کے حوالے سے، یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان خدا کے سامنے تسلیم محض کے مرحلے میں آ جاتا ہے. اس طرح سے عدل سمجھنا خدا کو، تو جو اس مرحلے میں آ جائے اس کے وجود سے توحید ظہور کرتی ہے خود بخود. اب میرے سجدوں سے توحید ظہور نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو ابھی قیامت سے ہی میں نے سٹارٹ نہیں لیا، مجھے یہی نہیں پتا کہ قیامت کیا ہے اور کیوں آئے گی. تو جب ہمارے عقیدے سست ہوتے ہیں تو پھر ہمارے ایمان سے اس کے ظہور کا امکان باقی نہیں رہتا. لہذا کل انشاءاللہ کوشش کریں گے اس بحث کو کہ پہلے یہ دیکھیں کہ قیامت کیوں آئے گی اور قیامت ہے کیا، قیامت کی ضرورت کیا ہے. یہ چند ایک بحث حل کریں گے انشاءاللہ. اس کو بحث کو حل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم سورہ کی انشاءاللہ تفسیر میں وارد ہوں گے تو آٹومیٹیکلی کچھ چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے سالوڈ ہوں گی، آلریڈی سالوڈ ہوں گی. پھر ہمیں قرآن کی بہت ساری باتوں کو سمجھنے میں، آیت کے حوالے سے بہت سارے مراحل کو طے کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. آج کی 3 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی تھیں، اس کے ایک ترجمے اور ترجمے سے متعلق ایک صرف مطلب بیان کروں گا، کیونکہ جو اس کے بعد کے مراحل ہیں وہ سب وہ چاہتے ہیں مقدمہ علمی، جس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کل طے کریں. اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ پیش، اب ہمارے ہاں چونکہ واقعہ مذکر ہے اس لیے ہم یہ ترجمہ یوں کریں گے کہ جب واقعہ پیش آ گیا. عربی میں واقعہ مؤنث ہے، یعنی لفظاً واقع، وقع کسی چیز کا واقع ہونا، وقوع، پیش آ جانا کسی چیز کا. اس سے اس میں فاعل کیا ہے؟ واقع. ہم نے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے سورہ معارج، چونکہ اس کی تفسیر ہم کر چکے ہیں. سورہ معارج کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سأل سائل بعذاب واقع. وہاں میں نے اس کو پھر تھوڑا سا معنی کیا تھا زیادہ، لیکن آج دہرا دیتا ہوں دوبارہ. عذاب واقع، واقع اس میں فاعل ہے. سائل نے اس عذاب کا سوال کیا جو کیا ہے؟ واقع. اس میں فاعل لانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یوں نہیں کہا کہ سائل نے سوال کیا اس عذاب کا جو یقعو، جو واقع ہو رہا ہے، نہیں، واقع ہو نہیں رہا ہے. وقع، جو واقع ہو گیا، نہیں، واقع. صفت کا استعمال ہے یہاں پر. صفت کا استعمال عربی میں خاص طور پر فصاحت اور بلاغت کے لیے وہاں پر ہوتا ہے کہ جب آپ کسی شے کو کنفرمڈ معنی میں بیان کر دیں کہ بھئی یہ ہو گئی، ڈن. لہذا مثلا اللہ تعالیٰ نے اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جاعل اسم فاعل ہے، کاتب، جس کو آپ جیسے آپ کہتے ہیں رائٹر. اب رائٹر کیا ہے؟ جو رائٹ کرنے والا ہے. جاعل بنانے والا. میں بناؤں گا نہیں، یعنی یہ فیوچر ٹینس نہیں ہے کہ میں بناؤں گا نہیں ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ میں بنانے والا ہوں، میرا کام ہے بنانا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ خلافت اللہ کا کام ہے تو ہم قرآن سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ پہلے ہی مرحلے میں اللہ نے کہہ دیا کہ انی جاعل، خلیفہ بنانے کا کام میرا ہے، میں فاعل ہوں، میں نے بنانا ہے. تو جو اللہ نے بنانا ہے تو پھر اللہ کے مقابلے پر اگر کوئی اور بنانے آ جائے تو وہ عین اس مرحلے میں خدا کے سامنے ہوتا ہے. یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو مان رہے ہیں تو آپ ہمارے مقابلے پہ جس کو بھی لے کر آئیں گے، اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کے بنائے ہوئے اور خدا کے بنائے ہوئے میں کتنا فرق ہونا چاہیے. اس میں فاعل، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صفت کے ساتھ آتا ہے. یعنی عذاب واقع، یعنی وہ واقع اب ہوگا نہیں، ہوا نہیں، یہ عذاب ہے کہ جس کی صفت ہی واقع ہونا ہے. بس کسی چیز کی گارنٹیڈ فارم کو، تضمین فارم کو، یعنی یہ کہ یہ ڈن ہے، اس کے ساتھ وہاں پر صفت کا استعمال کیا جاتا ہے.
اب جب قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اذا وقعت الواقعہ، دیکھیں عذاب واقع، عذاب چونکہ مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہے، لیکن چونکہ قیامت خود مؤنث ہے، اس کے تمام اسامی جتنے بھی ہیں وہ سب مؤنث میں آئے، لہذا قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مؤنث کا لفظ ہی واقعہ، اس میں فاعل مؤنث ہے۔ اذا وقعت جب قیامت واقع ہو گئی، اب اگر میں یوں ترجمہ کروں تو زیادہ اچھا ہوگا، واقعہ، قیامت کا یہاں پہ نام استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے واقعہ، اب جو میں نے وہاں بات کی اسی کو یہاں پر تطبیق کر دیں، یعنی وہ چیز جو کہ گارنٹیڈ ہے، یعنی خدا اس جگہ پر قرآن میں قیامت کے اس لفظ کے ساتھ ہمیں اور آپ کو پیغام یہ دینا چاہ رہا ہے کہ یہ گارنٹیڈ ہے، یہ حتماً ہونی خود، یعنی قیامت کا نام واقعہ کا معنی کیا ہے؟ جیسے اب آپ یوں سمجھ لیں، آپ کہیں فلاں واقعہ، ہم اردو میں کہتے ہیں فلاں واقعہ، جب آپ کہہ رہے ہوتے ہو تو اس واقعے سے مراد آپ کی کیا ہوتی ہے کہ یہ بات ہوئی ہے۔ جب آپ کسی چیز کو واقعہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو واقعے سے آپ کا مراد کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کا وقوع ہو چکا ہے، یہ چیز پیش آ چکی ہے۔ اب جب اللہ قیامت کے لیے قیامت کو واقعہ کہہ رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب ڈن، یہ ہونا ہے، قیامت ڈن ہے، ہونی ہے۔ پھر اس کے اوپر جو دوسری تاکید ہے کہ یہ واقعہ جو کہ ہونی ہے، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ صیغہ استعمال کر رہا ہے وہ ماضی کا کر رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اگر مثلا جیسے کسی عالم دین نے مثال دی کہ کسی کے سامنے سونامی آ رہی ہو، خدا نہ خواستہ کوئی آدمی اپنے سامنے سونامی دیکھ رہا ہو، یا ہم خدا نہ خواستہ کسی بڑی تباہی کو دیکھ رہے ہوں، تو ہم دیکھتے ہم کیا کہیں گے؟ آپ کہیں مر گیا، بھئی ابھی مرے نہیں ہوں تبھی بول رہے ہو، ماضی کے صیغے میں کیوں کہہ رہے ہو مر گیا؟ یہ ماضی کا صیغہ، دیکھیے فطرت ہے انسان کی، جہاں اسے کسی شے کا یقین آ چکا ہوتا ہے تو پھر وہ ایون پریزنٹ ٹینس بھی استعمال نہیں کرتا، وہ ماضی کرتا ہے، کہتا مر گیا۔ یہ یقین کی کیفیت کے ساتھ ہے، ماضی کا صیغہ یقین کی کیفیت کے ساتھ ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ پیش آ گیا، جب قیامت برپا ہو گئی، یعنی کیا مطلب ہے؟ یوں سمجھ لو کہ جیسے ہم کسی تباہی کو دیکھ کر کہہ رہے مر گیا، تو بس سمجھ لو کہ قیامت آ گئی، اس قدر ڈیفائنڈ ہے، قیامت آ گئی۔ اذا وقع، یہاں پر اذا اب زمان ہے، لیکن یہاں پر اس زمان کے مطلب جب قیامت آ گئی، اب یہ جب بہت ہی جب ہے، ایک دم اتنی جلدی آنی ہے قیامت نے کہ بس پھر کیا ہوگا، ہم اور آپ دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ آ گئی قیامت، ایسے ہے۔ اور ہم نے اور آپ نے قیامت سے متعلق اپنے آپ کو اسی طرح سے آمادہ کرنا ہے، یعنی ایک مومن سے قیامت کا جو تصور ہے وہ یہ نہیں ہے ابھی تو امام زمانہ نہیں آئے تو ابھی تو پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا، پتہ نہیں امام ہی کتنے عرصے میں آئیں گے، کس نے دیکھی قیامت۔ اگر ہمارے کسی بھی دل کے نہاں خانے میں قیامت سے متعلق یہ تصور موجود ہے تو پھر ہمیں ایک دفعہ اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہم ابھی مومن نہیں ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، جب آ گئی، جب آ گئی کا مطلب کیا؟ ہمارے اور آپ کے لیے قیامت کا تصور ایسے ہی ہونا چاہیے کہ بس قیامت آ گئی۔ لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کی وقعت، اس کے پیش آنے کے اندر لیسا نہیں ہے، کاذبہ کوئی بھی جھوٹی بات۔ اب یہ تاکید ہے اس گارنٹیڈ قیامت۔ ہاں مثلا میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے آ رہی ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ عذاب، یہ تباہی سامنے ہے، اور میں کہہ رہا ہوں مر گیا، کوئی مجھ سے آ کر کہے بھائی کیوں کہہ رہا ہوں مر گیا؟ بھائی اتنی قیمت یعنی سامنے واقعی طور پہ نظر آ رہا ہے، یقینی کیفیت ہے، اس یقینی کیفیت کے بعد کسی بھی جھوٹ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تصریح پروردگار یہاں پہ فرما رہا ہے، کیا ہے؟ خافضۃ الرافعہ، خافض، خفض جھکانے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ جھکانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقامات پر استعمال کیا ہے، ان میں سے ایک ماں باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکانے، وَغْفِضْ لَهُمَا جناح الذُّلِّ بِالرَّحْمَةِ، جناح ویسے پر کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ طاقت کا اشارہ ہے، طاقت کے کنائے کے طور پر استعمال ہوا۔ اپنے ماں باپ کے سامنے کیا کرو؟ اپنے کندھوں کو ذلیلانہ انداز میں جھکا کر کھڑے ہو جاؤ، بالرحمہ، رحمت کے ساتھ جھکا دینا کسی چیز کو۔ خافضہ
جھکا دینے والی ہے. اور کیا ہے؟ رافعہ، اوپر لے جانے والی. اب یہاں پر مراد کیا ہے؟ انشاءاللہ کل یہیں سے سلسلے کو شروع کریں گے کہ خافضہ اور رافعہ کیا ہے، اور کوشش کروں گا کہ کل جو آپ سے کہا ہے امید بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا اور آپ تھوڑی سی دیر کے لیے ڈسکس ضرور کریں گے. ہو سکے تو ایک آدھ گروپ کے اوپر بھی ڈال دیں کہ آپ کی نظر میں قیامت کیوں آئے گی. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بالخصوص زمین کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام علماء مراجع ظام کی تمام مومنین کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. وہ تمام دوستان کہ جو کسی بھی عنوان سے اس سلسلے کو برپا کرنے میں زحمات اٹھا رہے ہیں، اور وہ تمام حاضرین کے جو اپنے وجود پرنور کے ذریعے سے اس پربرکت محفل کو رونق بخش رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مومنین، یہ معرفہ قرآن کی جو نشست ہے ٹھیک 9 بجے شروع ہو جاتی ہے، تو تمام مومنین سے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. جن افراد نے مجھے اپنے نام اور نمبر لکھوائے تھے ان تمام افراد کو گروپ میں ایڈ کر لیا گیا ہے، اور جو ابھی رہ گئے ہوں جنہوں نے نہیں لکھوائے وہ مجھے اس نشست کے بعد اپنا نام اور نمبر لکھوا سکتے ہیں. خواتین میں سے کل کسی کی گزارش تھی کہ آپ ہماری طرف بھی مائک لایا کریں، ہم نے بھی کچھ سوالات کرنے ہوتے ہیں. تو جن خواتین نے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو وہ اپنا ہاتھ بلند کر دیں تاکہ مائک ان کے پاس پہنچ جائے. آج کی نشست کے حوالے سے اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو وہ اپنا ہاتھ بلند کر دے تاکہ آغا صاحب اس کا جواب دے سکیں. آغا صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ اگر میں آج یہ طے کروں کہ میں اپنے جو توحید سے متعلق سوالات ہیں ان کو حل کرنا چاہوں تو کوئی روڈ میپ بتا دیں، کوئی کتاب پڑھنا شروع کروں، کوئی درس ہے یا کوئی ایسی کتاب جس میں سوالات لکھے ہوں اور جوابات موجود ہو قرآن سے حدیث سے، تو وہ بتا دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ برادر، واقعاً بہت مناسب اور بر وقت سوال ہے آپ کا. کتابیں ہیں ہمارے پاس بہت ساری، عقائد کے اوپر کئی علماء کی کتابیں موجود ہیں. آسان ترین کتابوں میں آیت اللہ مکرم شرازی حفظہ اللہ کی کتاب 50 درس عقائد ہے، جس میں سٹیپ وائز اور عقلی دلائل کے ساتھ بحث کی گئی ہے. آغا محسن قراتی کی بھی عقائد کے اوپر ایک کتاب ہے جس میں بہت آسان مثالوں کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد سٹیپ وائز اوپر عقائد سے متعلق جو کتابیں ہیں جیسے جیسے آپ اوپر آتے جائیں گے. اور اگر ذرا سی فنی بحث پڑھنی ہے تھوڑی سی تو پھر آیت اللہ مصباح یزدی اعلی مقامہ کی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ بھی عقائد کے موضوع پہ کتابیں بہت ہیں، لیکن اگر روڈ میپ آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ روڈ میپ ہے. آیت اللہ مکارم شرازی کی 50 درس ہے، آیت اللہ آغا قراتی کی توحید اور مطلب عقائد کی کتاب، اور پھر تیسرے مرحلے میں آگئے مصباح یزدی کی جو عقائد کی کتاب اصول عقائد. سوال یہ کہ سورہ واقعہ کے ہی ہے کہ جیسے بتایا کہ قیامت کے دن قیامت جیسے عذاب کے بعد ہوتا ہے کہ انسانوں کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے گا. ایک وہ جو آگے نکلنے والے، ایک وہ جو دائیں ہاتھ والے. تو آگے نکل جانے والوں کے لیے تو کہا کہ انہیں اچھا مطلب تک دی جائے گی اسے جس میں سامنے تک کیا لگے ہوں گے، اور بہترین کھانے ہوں گے، میوے ہوں گے، پرندوں کے جیسے گوشت ہوں گے، حورے ہوں گے. اور اس کا ذکر کیا پھر دائیں ہاتھ والوں کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ دائیں ہاتھ والے بھی بہترین ہوں گے اور ان کے لیے بھی حورے ہوں گے. تو یہ حوروں کا ذکر کیوں بار بار ہو رہا ہے قرآن میں؟ بار بار جیسے حور کے لیے کہ اللہ نے زور. جی میں متوجہ ہو گیا. اول تو جہاں حور کا ذکر ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ولدان المخلدین کا ذکر بھی ہے، غلاموں کا ذکر بھی ہے. تو صرف حورے نہیں ہیں، وہ بھی ہیں، یعنی صرف خواتین کے لیے مسئلہ وہ نہیں ہے، یعنی میل فیمیل دونوں ہیں. اس کا انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ کو جواب دوں گا جب یہ مورد آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا، یہ جو انہوں نے کہا دائیں ہاتھ والوں کے لیے انشاءاللہ سایہ ہوگا، وہ سایہ جی یہ بیان کروں گا خیر انشاءاللہ جب اس آیات پہ آئیں گے، خدا نے چاہا. اگر وہاں کوئی سوال رہا تو پھر آپ کی خدمت میں آ جائے. شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. کہ میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ آج کا دیکھا گیا کہ ہمارے یہاں جو مومنین ہیں ان کا عقیدہ بہت کمزور ہے، خاص طور پہ امامت کے متعلق یا فدق کے متعلق. تو عقیدے کو صحیح کیسے کیا جائے، مضبوط کیسے کیا جائے؟ جی جی برادر، اول تو فدق کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، وہ ایک تاریخی کویسچن ہے. امامت سے متعلق میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ہم اپنے عقائد کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو جو عقائد کی آرڈر ہے، ڈیسینڈنگ آرڈر، کہ آپ پہلے توحید کو اپنے کلیئر کریں، خود بخود آپ کا پھر عدل کلیئر ہو جائے گا، عدل کلیئر ہوگا تو نبوت کلیئر ہوگی تو امامت آٹومیٹکلی کلیئر ہو جاتی ہے. ہمارے عقیدے مثلا امامت کلیئر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں نبوت ہی سمجھ میں نہیں آئی ہے. نبوت کیوں نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں توحید سمجھ میں نہیں آئی ہے. تو یہ بڑا ایک سیدھا سا مسئلہ ہے. اس کو دیکھیں، جیسے آپ فرض کریں کہ مجھ سے کوئی کہے کہ جی آپ کو فرض کہ آپ کو مثلا آپ کو بی اے کا میتھمیٹکس آتا ہے. بھائی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ ہم نے انٹر میں نہیں پڑھا. انٹر کا میتھمیٹکس کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ میٹرک میں نہیں پڑھا. میٹرک کا کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اس سے نیچے نہیں پڑھا. تو جب ہم نے نیچے سے پڑھا ہی نہیں ہے، مجھے اگر فرض کریں کہ الجبرا کے اور ریاضی کے ابتدائی چیزیں نہیں آتی تو آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے بی اے کا میتھمیٹکس سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. ایک آرڈر ہے. تو عقائد کا بھی ایک آرڈر ہے کہ جس میں پہلے آپ کو توحید اپنی کلیئر کرنی ہے، پھر آپ کو نبوت کلیئر، اور جیسی نبوت کلیئر ہوگی تو امامت آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب یہ صرف خافض اور رافعہ کا مطلب؟ جی، خافضہ جھکانے والی، نیچے لے جانے والی، رافعہ اٹھانے والی، اوپر لے کر جانے والی. تفصیلات کا عرض کروں گا.